اور زندگی میں پہلی مرتبہ میں آج 9-0 میں آیا ہوں، اور میں آج الطاف بھائی کا مہمان ہوں، اور میرے ساتھ الطاف بھائی کی کئی مرتبہ ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، ملاقات ٹیلی ویژن پہ اور اخباروں کی حد تک تھی۔ آج میں پہلی مرتبہ ان کے گھر آیا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد ان سے ملاقات بھی کروں گا۔ آج جو MQM کی طرف سے اور الطاف بھائی کی ہدایت پہ جو میرے رفقائے کار کا اور میرا یہاں آپ نے استقبال کیا ہے، جس خلوص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس شفقت کے ساتھ، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میرے ساتھ الطاف بھائی کی، جیسے میں ذکر کر رہا تھا، کئی بار ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی ہے، مگر ہر بار انہوں نے قومی ایشوز پہ میرے ساتھ بات کی ہے، خواہ وہ مہنگائی ہو، خواہ وہ بے روزگاری ہو، خواہ وہ لا اینڈ آرڈر ہو، خواہ وہ بجلی، گیس، چینی، آٹا، RGST اور وار آن ٹیررزم، ان کے اوپر کئی مرتبہ بات ہوئی، اور مجھے خوشی ہے کہ وہ ایک ایسے سیاسی تربیت ہے ان میں جس پہ ان کی ہمیشہ قومی ایشوز کے اوپر، ان کی نفس پہ ان کی ہر وقت ہاتھ رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، حال ہی میں ہمارے اتحادی MQM ہم سے روٹ گئے، اور اس وقت جو ایشو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جو پیٹرولیم کی پرائسز ہیں اس کو کم ہونا چاہیے۔ میں نے کل پارلیمنٹری پارٹیز کا اجلاس بلایا، جس پہ پاکستان کی تمام جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں ان کی لیڈرشپ نے وہاں شمولیت کی، جس پہ MQM بھی شامل تھے، اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ مطالبہ کیا کہ پیٹرولیم پرائسز کو واپس آنا چاہیے۔ میں نے ان کو اپنی مشکلات سے، معاشی مشکلات سے، پاکستان کی اکانومی کے بارے میں نے تمام لیڈرشپ کو بریف کیا تھرو منسٹری آف فائنانس، وزارت خزانہ، اور انہوں نے بات کرنے کے بعد، اور ہم نے تمام پارلیمنٹری لیڈرشپ کے مطالبے پر، اور جو ہمارے اتحادی MQM روٹ گئے تھے اس ایشو پہ، ہم نے وہ واپس کر لیا، اور آج اس پر عمل درآمد کرنے کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں۔ اسی طریقے سے RGST کے مسئلے پہ مجھ سے الطاف بھائی نے بات کی تھی،
میں نے ان کو کہا کہ میں کوئی کام ایسا نہیں کرتا جس میں مشاورت نہ ہو، اور آج تک آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی اسمبلی ہے جس پہ ہر کام کنسنسس کے ساتھ ہوا ہے، خواہ وہ 18ویں ترمیم ہو، 19ویں ترمیم ہو، 7th NFC ایوارڈ ہو، اور 57 بلز ہوں، یونینمسلی پاس ہوئے ہیں۔ میں تمام لیڈرشپ کو ان کی جو سیاسی بصیرت ہے ان پہ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور الطاف بھائی نے RGST پہ ان کے تحفظات تھے، میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو بریفنگ کرانا چاہتا ہوں اپنی اکنامک ٹیم کے ذریعے، اور کچھ انہوں نے بریف کیا، اور ہم نے مؤخر کر دیا ان کے کہنے پہ کہ جب تک کنسنسس ایوالو نہیں ہوگا ہم آگے نہیں چلیں گے۔ جس طریقے سے قومی معاملات کے موقع پر ہمیشہ میری مشاورت رہی ہے ان کے ساتھ، اسی طریقے سے میں دورہ عمان پہ تھا اور وہاں سلطان قابوس سے میری ملاقات تھی، وہاں کی حکومت سے میری ملاقات تھی، اور وہاں مجھے اطلاع ملی کہ ہمارے وزراء جو ہیں، وفاقی وزراء، وہ کیبنٹ سے الگ ہو گئے ہیں۔ اور میں نے الطاف بھائی کو میں نے پیغام بھجوایا، میں نے کہا یہ قومی معاملہ ہے، پاکستان کا معاملہ ہے، آپ کا وزیر پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے، اور انہوں نے وہاں وزیر اعظم اور سلطان قابوس سے ملاقاتوں میں شامل ہے، تو لہذا میری گزارش ہے پاکستان کے معاملات کی وجہ سے آپ مؤخر کر دیں کابینہ کا مستعفی ہونا، تاکہ آپ کا وزیر وہاں عمان میں پاکستان کی نمائندگی کر سکے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فوری طور پر بابر غوری صاحب سے کہا کہ آپ یہاں عمان میں آئے ہوئے ہیں، آپ وزیر اعظم کے ساتھ دورہ مکمل کریں، اس وقت تک آپ کو مستعفی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک قومی ایشوز تھے جس کے اوپر انہوں نے میری جو یہ گزارش تھی انہوں نے اس کو تسلیم کیا۔ اسی طریقے سے جہاں گڈ گورننس اور اکاؤنٹیبلٹی اس کی بات ہوتی ہے، تو میں نے آج بھی، ابھی بھی، صبح بھی ان سے بات میں نے کی کہ تمام قومی امور پر ملک کی بہتری کے لیے تمام لیجسلیشن کے اوپر ہم آپ سے مشاورت کریں گے، اور تمام اتحادیوں سے بھی مشاورت کریں گے، اور ہم ایک ایسا متفقہ بل لانے کی کوشش کریں گے جس میں اکاؤنٹیبلٹی بل ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شفافیت، اور آپ دیکھیں انتقام اور احتساب، یہ ایک بہت خطرناک چیزیں ہیں، اور ان کا بہت قریب تھن ان کی مارجن ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر الزام لگے کہ ہم کوئی انتقامی کارروائی کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج میرے میڈیا کے بہن بھائی موجود ہیں، یہ گواہی دیں گے کہ میرے دور اقتدار میں کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں ہے، اور سب ہم نے کسی سے انتقامی کارروائی نہیں کی، جبکہ خود 5 سال جیل میں لگائے، اور ہم نے آج تک بیٹر بھی نہیں ہے، کسی کو تنقید کا نشانہ بھی نہیں بنایا، اور جو ہم پر تنقید کرتے ہیں ہم اس کو مثبت انداز میں لیتے ہیں اور اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، مگر ہم اس کو انتقامی کارروائی نہیں کرتے۔ تو میں الطاف بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور تمام پولیٹیکل فورسز مل کر بیٹھیں اور ایک احتساب کا بل لے کر آئیں، چونکہ ہر دور میں یہی سیاستدانوں پہ ہمیشہ کرپشن کے چارجز لگتے رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا صاف اور شفاف احتساب بل سامنے آنا چاہیے جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ میں نے ابھی صوبائی حکومت کو یہ ہدایت کی ہے،
اور وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ سندھ کابینہ میں فیصلہ سازی کے تمام امور پر ایم کیو ایم کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ صوبائی حکومت کی طرف سے بھی یقین دلاتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے وزراء کو اپنے کام کی انجام دہی میں جو مشکلات درپیش ہیں انہیں فی الفور دور کیا جائے۔ آج بہت سے ایشوز پہ میری ٹیلی فون پہ ابھی الطاف بھائی سے بات ہوئی، انہوں نے رابطہ کمیٹی سے کہا ہے کہ وہ ایشوز میرے ساتھ ٹیک اپ کیے جائیں، اور ساتھ ہی رات کو جب میں آیا تو گورنر صاحب نے بھی اور رحمان ملک صاحب نے بھی میرے ساتھ ان ایشوز پہ انہوں نے بات کی، جن کے یہ جواب میں نے بہت سارے دے چکا ہوں، اور یہ میں یقین دلانا چاہتا ہوں ہم خلوص نیت کے ساتھ اس ملک کی خدمت کے لیے تمام پروگریسو فورسز کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کراچی ایک اکنامک ہب ہے، اور جب یہاں ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی جب ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو کاروباری سرکل میں ڈپریشن ہو جاتا ہے اور اسٹاک ایکسچینج گر جاتا ہے، اور جس دن ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو اس دن اسٹاکس بڑھ جاتے ہیں اور ملک میں بزنس کمیونٹی میں ایک ہوپ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری پارٹی اور ایم کیو ایم مل کر اس ایشو پہ ضرور نظر ثانی کریں گے کہ جہاں ہمارے اتحاد سے ملک کو مفاد ہوگا تو اس پہ ہمیں اپنے کچھ جو ہمارے ذاتیات ہیں ان کو بھلا کر ہمیں وسیع تر ملکی مفاد کے لیے ہمیں ایک ہو جانا چاہیے، اور مل کر ہم اس ملک کی ترقی میں اور ان کے کاروبار کو بہتر کرنے میں ہم اپنا جو بھی رول ہے وہ ادا کر سکیں۔ یہاں مجھے معلوم ہے کہ بے روزگاری جب یہاں آنے لگا تو صدر زرداری صاحب سے بھی میں نے بات کی۔ مجھے یاد ہے کہ 1988 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ پہلی دفعہ سیاست میں حصہ لیا اور کامیاب ہوئی تو انہوں نے مجھ سے بھی کہا کہ میں الطاف بھائی سے ملنا چاہتی ہوں اور آپ میرے ساتھ آئیں، مگر اس وقت بھی ایم کیو ایم کے جو جالے ہیں، جو ایم کیو ایم کے مت والے ہیں، اور جو ایم کیو ایم کے دیوانے ہیں، انہوں نے اس وقت جب میں آیا تو وہ اتنا رش تھا کہ میں اس جگہ تک نہ پہنچ سکا، اور ملاقات ختم ہو گئی اور محترمہ اپنے واپس گھر کو چلی۔ تو آج پھر صدر زرداری صاحب کی آمد سے قبل محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے وہاں دبئی میں بلایا،